نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر پڑھے سب بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ختم نبوت کے حوالے سے دو چار جو شعر ہیں وہ میں پڑھ لوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مل کر پڑھیے میرے ساتھ۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پیا ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پیا ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر، مل کے پڑھو مل کے پڑھو۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پیا ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا۔ پڑھو مل کر۔ اٹھو گھر گھر چادو پیا ختم نبوت کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پیا ختم نبوت کا، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر
نبوت انہیں کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پیام ختم نبوت جس کو آتا ہے وہ بولے پڑھو، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پیام ختم نبوت کا۔ اور دبانے کو زمانے نے گلا ہر قادیانی کا۔ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ، سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار کے ساتھ۔ دبانے کو گلا، دبانے کو زمانے نے گلا ہر قادیانی کا۔ لگائے ہر کوئی نعرہ جواں ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پیام ختم نبوت کا۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے لیے شعر۔ بنا رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، بنا رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، پیا جس نے کبھی کوئی ضیافت میں نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پیام ختم نبوت آپ کی آواز آئے پیام ختم۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو پیام ختم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا احسان و کرم، فضل، خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گفتگو سننے سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا۔ اور یہ محفل مبارکہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ رات بھی میں نے اپنی خطاب میں یہ لفظ کہا تھا، میں تحریک لبیک کی بات کرتا ہوں یا بابا خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں، میرا تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کی زبان پر رسول اللہ کا نام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ کسی بھی وہ چاہے وہ کوئی اتاری ہو، کوئی قادری ہو، کوئی چشتی ہو، نقشبندی ہو، سیفی ہو، صوفی، جو بھی ہو، جس پیر کا مرید ہو، جس کے دل کے اندر ادب رسول، تعظیم رسول، توقیر رسول، تکریم رسول موجود ہے، ادب سے رسول اللہ کا نام لیتا ہے، وہ جس پیر کا مرید ہے وہ ہمارا امام ہے۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ایسوں کے لیے ہمارا دوسرا ہتھیار موجود ہوتا ہے اور وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے، بندے نہیں کھڑا ہوتے، وہ چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی مصطفیٰ کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ وہ بڑا مالک ہے۔ ہم مجبور ہو سکتے ہیں،
لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت پر کبھی کسی سے سمجھوتا اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا۔ ہم سمجھوتا کر سکتے، گورنمنٹ سمجھوتا کر سکتی ہے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کی رسالت پر کبھی بھی کسی سے سمجھوتا نہیں فرمایا۔ وہ اپنی قدرت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، چاہتا ہے کوئی اگر اللہ کے پیاروں سے ٹکراتا ہے تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ لنگڑے مچھروں سے بھی مروا دیتا ہے۔ آواز تو اونچی کرنا، زور سے بولو اچھی آواز سے۔ وہ چاہتا ہے تو لنگڑے مچھروں سے بھی مروا دیتا ہے، اور اگر کوئی اس کے پیاروں سے چھیڑخانی کرتا ہے، اگر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، وہ چاہتا ہے تو پانی کے اندر دبو کر بھی مار دیتا ہے۔ اس کی قدرت ہے۔ جب چھوٹے نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی عزت پر حرف آنے نہیں دیتا، میرا نبی صرف نبی نہیں ہے، وہ تمام نبیوں کا امام ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، سرور ہے، رہبر ہے، امام ہے، مرشد ہے۔ ہر نبی، امام بوصیری کا قصیدہ پڑھیے، امام بوصیری فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے کہ بڑے بڑے نبی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دریائے رحمت میں سے ایک چلو ہمیں بھی مل جائے۔ امام بوصیری جیسا امام فرماتے بڑے بڑے نبی بھی مصطفیٰ کریم کے دریائے رحمت سے حصہ لینے کے لیے، قطرہ لینے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی رسول اللہ کے دریائے رحمت سے کوئی حصہ نصیب ہو جائے، چلو مبارک مل جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، مبارک ہو ان لوگوں کو، صد مبارک ہو کہ جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی امت میں پیدا فرما کر احسان بھی فرمایا ہے، مصطفیٰ دے کر اللہ نے کرم بھی فرما دیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن میں چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت کیجئے۔ ہم نے کبھی کسی موضوع پر کسی کو کچھ نہیں کہا ہے، لیکن رسول اللہ کی عزت پر کوئی گورنمنٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی بھی اگر حملہ کرے گا تو ہم مرنا بھی جانتے ہیں، رسول اللہ کے نام پر مارنا بھی جانتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر رسول اللہ کی گستاخی ہو، لوگ چپ چاپ بیٹھ جائیں، تو میں نے کہا بیٹا اپنے ایمان کی فکر کر، تیرا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کر، تیرا ایمان بھی بچا نہیں بچا ہے، کیونکہ عبادت تیرے منہ پر مار دی جائے گی، تیرے کعبے کے چکر تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے، تیرے دربار و آستانوں کے چکر، تیری تسبیح، تیرے مصلے توک بنا کر تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جب تک مصطفیٰ کی عزت کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہوگا، جب تک ہم وقت تیار نہیں ہوگے۔ آوازیں نکال کے توجہ سے سماعت کیجئے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کسی حلوے مانڈے کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی بریانی قورمے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کا مسئلہ، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا۔ توجہ سے سماعت کیجئے۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے زندگی مصطفیٰ کے سامنے گزاری، آؤ ان کی زندگی کو دیکھو اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم رسول اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے عاشق کے دیوانے مستانے پروانے ہیں، لیکن ہمارا کردار دیکھو، صحابہ کا کردار دیکھو۔ توجہ سے سماعت کیجئے۔ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا جو چیز میرا محبوب تمہیں دے نا وہ لے لو، جو دے وہ لے لو۔ پتہ چلا مصطفیٰ دینے والے ہیں، تبھی تو رب فرما رہا ہے جو دے وہ لے لو، تو جو دے وہ لے لو مقصد کیا ہے کہ جو کچھ رسول دیں گے وہ خود سے نہیں دیں گے، کس کی عطا سے دیں گے؟ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا سرکار خود سے مدد کرتے، ہم نے کبھی نہیں کہا فلاں ولی خود سے کرتا، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں، لیکن جب کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جب رب حکم نہیں فرماتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے رب کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ ہاں لیکن یہ ہے مصطفیٰ کریم اللہ رب العالمین کی کائنات کی جان ہے، میرے مصطفیٰ میری اللہ کی کائنات کے مالک ہیں۔ سورج تو اللہ نکالتا ہے لیکن نہیں، سورج تو اللہ غروب کرتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے نا تو انگلی کا اشارہ کر کے دوبارہ آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں۔
چاند اللہ جوڑتا ہے لیکن جب وہ اپنی مرضی پر آتے ہیں تو اشارہ مار کے اس کو 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر یہ نہیں فرماتا محبوب ہم نے جوڑا تھا تم نے کیوں توڑ دیا ہے، کیونکہ رب کو پتا ہے بنانے والا میں ہوں، مالک تو میرا مصطفیٰ ہے۔ ہر چیز کا مالک اپنے محبوب کو اس نے بنایا ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا نبی تمہیں روکے اس سے باز رہو۔ سرکار نے منع کر دیا نا شراب پینا حرام ہے، بس چھوڑ دو، لیکن اب دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ نے منع فرما دیا، ہم وہی کریں گے جو آپ نے حکم عطا فرمایا ہے، نہیں کرتے ہم۔ چوری حرام ہے نا، رسول اللہ نے فرما دیا کہ ہم نہیں کرو، چھوڑ دو، جو چیز رسول دے وہ لے لو۔ محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ قرۃ عین فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب تیری محبت کا انعام یہ ہے، تیری محبت کا امتحان یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آئے سب کچھ چھوڑ کر سر جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں، اور جھکا کر کہہ دے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے مولا، میں نے سر تیری بارگاہ میں جھکا کر مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے امتی ہونے کا حق ادا فرما دیا ہے، تیرے محبوب کا امتی ہونے کا میں نے حق ادا کیا ہے۔ تو جس چیز سے رسول نے حکم دیا وہ کرو۔ ماں باپ کی خدمت ہے، حضور نے حکم دیا ماں کے ہاتھ چومو، ماں کے پاؤں چومو، باپ کے ہاتھ پیر چوما کرو، علماء کے ہاتھ پیر چومو، استادوں کے قدم چوما، یہ حکم ہے، آپ وہ کریں۔ اللہ کے گھر سے محبت کرو، یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، وہ آپ کریں۔ علماء سے محبت کرو، دین سے محبت کرو، قرآن پڑھو، یہ حضور کا حکم ہے، تو اس کو کرو۔ اور جس کو رسول اللہ نے منع کر دیا اس کا بائیکاٹ کر دو۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کریں گے نا بائیکاٹ؟ ہاں، وہ چاہے فراز ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں کسی سے کیا لینا؟ کوئی ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسی خراب چیز ہے جس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے کہ اس کو نہیں کرنا، تو ہم اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم اسی کو ہاتھ لگائیں گے جس سے میرے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ، یہی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم پر سر جھکا دیتا ہے، افسا نفسی نفسا نفسی تو ترا چو چرا نہ کرے۔ آئیے جی صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ان کا عمل رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اپنی موجودگی کا اظہار تو فرمائیں نا پیار کے ساتھ ذرا، ہاتھ اٹھا کے بولو، اچھی آواز سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، توجہ سے سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے صحابی ہیں، اللہ نے فرمایا جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو۔ توجہ کرنا نوجوانوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص حضور کے صحابی ہے، ایک عجیب کلر کا گلابی سے کلر کا وہ سوٹ کپڑا پہن کر نا حضور کی مجلس میں آ گئے، سرکار تشریف فرمائے، وہ سوٹ پہن کے آ گئے اس کلر کا، اور چونکہ حضور کو پسند نہیں تھا، میرے آقا نے دیکھ کر سرکار نے چہرہ پھیر لیا، اس صحابی سے چہرہ پھیر لیا، اور جس سے میرے رسول چہرہ پھیر لینا پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سرکار نے چہرہ پھیرا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے سرکار مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، چہرہ کیوں پھیر لیا؟ اس نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے کلر جو کپڑے تو نے پہنے نا ایسا لگتا ہے اس کی وجہ سے ناراض ہے۔ سرکار سے پوچھیے یا رسول اللہ میرے مرشد گرامی ہمیں ہدایت دینے والے، ہمیں راستہ دکھانے والے، یا رسول اللہ ہماری مدد کرنے والے، ہماری شفاعت کرنے والے، ذرا مرشد گرامی اتنا تو بتائیے چہرہ پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مجھے ناپسند ہے، تو نے کیوں پہنا ہے؟ وہ صحابی تھا نا، اس نے کہا اتنی سی بات ہے، ابھی دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ تو اسی وقت محفل سے اٹھا اپنے گھر گیا، کپڑے اتارے، آگ جلا کر کپڑے میں ڈال دیا اس سوٹ کو، اس اپنے سوٹ کو آگ میں اس نے ڈال دیا۔ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں اس سوٹ کو جب آگ میں ڈالا، جلا کے راکھ کر دیا، دوسرا پہن کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کل سوٹ پہن کر آیا تھا وہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ کیا ہونا ہے جو آپ کو پسند نہیں، ہمیں اس کو رکھ کے کیا کر رہا ہے؟ جو آپ کی پسند نہیں ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ جلا دیا قیمتی سوٹ صحابی نے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا کریم کی بارگاہ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا، سونے کی انگوٹھی، چونکہ سونا مرد پر حرام ہے، لوگ بڑے فیشن کے طور پر بنا کے جو پہن کر گھومتے ہیں، وہ پہن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے آقا نے دیکھا تو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا فرمایا کہ فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے ہاتھ میں جہنم کے کنگن پہنا دیے جائیں، آگ کے کنگن اس کو پکڑے پہنائے جائیں؟
صحابہ نے کہا آگ کے کنگن کون پہن سکتا ہے، کس کو یہ پسند ہے؟ تو فرمایا میں تمہارے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی دیکھ رہا ہوں یہ اس چیز کے مقابل ہے کہ بندہ ہاتھ کے اندر سونے کے کنگن یعنی آگ کے کنگن پہن لے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے دو۔ اس صحابی نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی کون سی ہے؟ سونے کی۔ انگوٹھی اتاری صحابی نے، اتار کر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی، سرکار نے لے کر باہر پھینک دی۔ صحابی نے یہ نہیں کہا حضور اتنے محنت سے کما کے لاؤں، آپ نے باہر پھینک دی سونے کی، مجھے دے دو اپنی بیوی کو دے دوں گا میں۔ عورت کو تو منع نہیں ہے نا سونا پہننا، وہ پہن لے گی، لیکن چونکہ سرکار نے پھینک دیا، وہ اس کا ایمان تھا صحابی کا، حضور نے پھینک دیا، وہ بیٹھا رہا۔ جب محفل، توجہ کرنا، محفل جب مجلس ختم ہو گئی نا، وہ اٹھا صحابی اپنے گھر چلا گیا۔ راستے میں انگوٹھی پڑی تھی، اس نے دیکھا ہاں میری انگوٹھی، اس نے ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا اور چلا گیا۔ تو کسی صحابی نے کہا بھائی صاحب وہ آپ کی انگوٹھی پڑی سونے کی، اٹھا لو، آپ کو حرام ہے نا، بیوی کو تو نہیں ہے وہ، یا پھر اس کو بیچ کے کوئی پیسے لو، کچھ اور کام کر لینا، یا بیوی کو دے دو۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ جس چیز کو میرے مصطفیٰ پھینک دے، میں کون ہوتا ہوں اٹھا کر ہاتھ میں لینے والا؟ جس چیز کو میرے مصطفیٰ پھینک دے، مجھے کیا پڑی ہے اس کو، مجھے نہیں ہاتھ لگانا ہے، چاہے سونے کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے۔ فرمایا سونا تو مجھ پر حرام ہے، بیوی پر حرام نہیں ہے، لیکن اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جس کو مصطفیٰ نے ہاتھ لگا کر پھینک دیا ہے۔ ہمیں اس چیز کو کیا لینا، یہ ہوتا ایمان، یہ ہے ہمارے پاس، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگ اس طرح فکر نہیں کرتے، داڑھی منڈا کر نالیوں میں بہا دیتے ہیں، عشق رسول کے وہ نعرے لگاتے ہیں، پھر بولو تو بولتے مولوی صاحب اتنی کڑک بات نہیں کیا کرو۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، کڑک بات کی بات رہی ہے، یا تو نعرہ مت لگایا کر، یا پھر نعرہ لگائے تو پھر اپنے آپ کو نعرے والا بنا، یا نعرے پر پورا اتار، نہیں تو یہ کام نہیں کیا کر۔ دوسرے لوگ سوال کرتے، جواب بھی ہمیں دینا پڑتا ہے کہ یہ لوگ نعرے تو اتنے بڑے بڑے لگاتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہے، چہروں پہ داڑیاں نہیں ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے ایسے نہیں بول، اللہ توفیق دے گا تو رکھ ہی لیں گے، تیری طرح گستاخ تو نہیں ہے نا، بولو تو صحیح اچھی، تیری طرح رسول اللہ کے بے ادب تو نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا، بندہ نماز بھی پڑھے گا، اللہ توفیق دے گا، بندہ داڑھی بھی رکھ لے گا، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ لیکن ذرا توجہ کرو، جو زبان سے اپنی قول ادا کرتے ہو، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کیا کرو، تاکہ پتہ چلے یہ مسلمان صرف زبان سے نہیں کہتا، یہ وہ ہے جو زبان سے رسول اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اپنی ذات میں عمل کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔ کتنی حدیث ہو گئی؟ 2 حدیث۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور کون سے صحابی ہے؟ وہ صحابی جنہوں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے، 10 سال میرے مصطفیٰ کی خدمت میں رہنے والے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہا تھا۔ فرماتے جیسے ہی راستے سے ہم گزرے تو سرکار نے مدینہ کی گلی میں ایک گھر بنا ہوا دیکھا، بڑا اونچا سا، بڑی بڑی اونچی بلڈنگ بنی ہوئی تھی۔ سرکار نے اسے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا رسول اللہ کہ انصاری صحابی کا ہے۔ بس اتنا کہا، چہرے پر جلال، چہرے پر اداسگی چھا گئی سرکار کے۔ اب چونکہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ وہ کھلا ہوا قرآن ہے نا کہ مسکرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ موج میں ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو تو پتہ چلتا ہے جلال میں ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو کمال دیا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کا چہرہ جب تبدیل ہوا، صحابہ نے پہچان لیا کہ حضور کو پسند نہیں آیا، سرکار چلے گئے۔ وہ صحابی ملا، صحابہ نے کہا کہ بھائی وہ تیرے گھر کے پاس سے گزرے تھے سرکار، اور سرکار کا چہرہ چونکہ ایک دم ایسا ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو تیرا گھر پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا، فٹافٹ بھاگا گیا، زمین سے جتنی منزلہ وہ گھر تھا نا سارا گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ آواز تیری بڑی کمزور کیوں ہے نا، بول تو صحیح، سارا برابر مریا میٹ لیول کر دیا، زمین سے گرا دیا۔ میرے آقا کا گزر دوبارہ 1 دن 2 دن بعد وہاں سے ہوا، سرکار نے دیکھا تو یہ زمین سے ملا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کل تو یہ گھر بنا ہوا تھا اتنا بڑا، وہ کدھر گیا؟ تو صحابی نے کہا آقا وہ تو گرا دیا۔ فرمایا بلاؤ اس کو، کس کا تھا؟ آقا یہ میرا تھا۔ فرمایا کیوں گرا دیا؟ اب جملہ سننا جملہ۔ فرمایا یا رسول اللہ رکھ کے کیا کرنا ہے، جو تجھے پسند نہیں ہے ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر جو آپ کو پسند، میں نے سنا تھا، مجھے آپ نے لائف نہیں کہا، مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا، کسی کے ذریعے مجھے خبر ملی تھی کہ ہو سکتا سرکار کو پسند نہیں ہے، لیکن میرے غیرت ایمانی یہ تھی کہ مصطفیٰ کو نہ پسند ہو
تو میں اتنی بڑی بلڈنگ رکھ کے کیا کرنی ہے؟ میں نے آقا گرا دیا، صحابہ کی زندگی میں وہی ہوگا جو مصطفیٰ تجھے پسند ہو رہا ہے، اور جو آپ کو پسند نہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس زاویے کے اندر اپنے آپ کو بند کرو، اس ترازو کے اندر اپنے آپ کو تولو، اس کے اندر لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تو یہاں سے آواز لگائے مصطفیٰ مصطفیٰ، یا نبی یا نبی، تو وہ وہاں سے بھی آواز لگائے پریشان نہ ہو، امتی امتی۔ پھر یہ تیرے اندر کمال پیدا ہوگا۔ فرمایا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ بابا زور لگا کے بول، زور لگا کے اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹے ہیں وہ تیرا نام مٹانے والے، اور بھوکے رہتے تھے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو رسول اللہ کا سچا امتی بناؤ، اپنے آپ کو آقا کریم سے محبت کا وابستہ کرو، اپنے آپ کے گلے میں ادب رسول، تعظیم رسول، توقیم رسول، تقریم رسول کا توق ڈالو، اور جب آپ اس کے اندر مکمل ہو جائیں گے نا، تو پھر خدا کی عزت کی قسم تیرے پکارنے میں دیر تو لگ سکتی ہے، پھر وہاں سے کرم فرمانے میں دیر۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ ٹانگوں والے، صبح شام کھانے والے، پیٹ بھر بھر کے گٹنے والے، اپنے درباروں میں، اپنے خانقاہوں، اپنے مزاروں میں، آستانوں میں تسبیح لے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے وہ ویل چیئر پہ ٹوٹی ٹانگ والا، ویل چیئر پر بیٹھنے والا چاروں طرف ہنگامہ مچا کر لوگوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ ٹانگیں مصطفیٰ کا کام کرنے کے لیے ضروری نہیں، اللہ چاہے تو ٹانگے والوں کو بٹھا دیتا ہے، معذوروں سے بھی کام کروا لیتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ چاہتا ہے تو جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ میرے دوستو بزرگوں، گستاخ جو ہوتا ہے نا، اس کی رگوں میں جو حرام کا خون ہوتا ہے نا، وہ حضور کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے جو مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے۔ اصل میں خطا کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کا باپ کوئی اور ہے، ماں کوئی اور ہے، وہ بغیر نکاح کی پیداوار ہوتا ہے، وہ نکاح سے پیدا نہیں ہوتا، یعنی وہ حرامی ہے۔ آپ کی زبان میں کہہ دوں، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو مصطفیٰ کی ذات پر بھونکتا ہے اس کو چاہیے کہ جا کے اپنا بیک گراؤنڈ تلاش کرے، اماں کون ہے، ابا کون ہے، ایک بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور حضور کی عزت پر صرف وہی بھونکے گا کہ جو بغیر نکاح، بغیر باپ کے ذریعے پیدا ہوگا، اور جو حق حلال کی کمائی سے نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ مر تو سکتا ہے، رسول اللہ کی عزت پر کبھی بھی حرف آنے نہیں دیتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا میرے مصطفیٰ کی گستاخی ہو، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ منصب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آئیے میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کا سگا چچا ہے، نام ہے ابو لہب۔ کیا نام ہے؟ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے 12 چچے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 12 چچا سرکار کے والد صاحب کو لگا کر۔ ان میں سے ایک یہ کافر ابو لہب، جس کی مذمت میں سورہ لہب نازل ہوئی، قرآن کریم کی پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل،
اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ ابو لہب نے گستاخی کی میرے مصطفیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اے محمد اللہ آپ کے ہاتھ دونوں توڑ دے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا مصطفیٰ کے تو ہاتھ کیا ٹوٹیں گے، تیرے ہی ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اتنا کہا اللہ نے دونوں ہاتھوں سے محتاج فرما دیا، ٹوٹ دیے اس کے ہاتھ۔ اس کی بیوی ام جمیل، اس نے حضور کی گستاخی کی۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ سرکار جا رہے ہیں، صدیق اکبر کے ساتھ حضور جا رہے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی سرکار کی سگی چچی، اس نے لکڑیوں کا جھاڑا ہوتا، لکڑی جس طرح گاؤں گوٹ کے اندر عورتیں لکڑیاں کاٹ کر گچھا بنا کے سر پہ رکھ لیتی ہے، جو لکڑیاں کاٹتی ہے، اس نے گچھا لکڑیوں کا بنا کے نا سر پہ رکھ لیا اور اپنی چادر ایسے باندھ لی، ایک چادر ایسے گلے میں ڈال لی، پتھر ہاتھ میں ہے، راستے میں بیٹھی ہے کہ ابھی مصطفیٰ گزریں گے تو بڑا پریشان کیا ہے، ابھی مصطفیٰ کو پتھر ماروں گی، ابھی معاذ اللہ کام ختم ہو جائے گا۔ اتنا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا مصطفیٰ کا کام ختم کرنا، ابھی میں ہی تمہارا کام نہیں ختم کر دوں؟ آواز بڑی کمزور ہے آپ کی، آواز بڑی کمزور ہے آپ کی۔ ابھی دیکھو تمہارا کام۔ ام جمیل، اس نے سر کے اوپر گٹھا رکھا ہوا ہے، گلے میں چادر ڈالی ہے، بیٹھ گئی ٹیک لگا کے۔ صدیق اکبر کے ساتھ میرے مصطفیٰ گزرے، ابو بکر صدیق کو کہا ابو بکر بتا تو صحیح وہ تیرا نبی کہاں ہے؟ صدیق اکبر چونکہ سچا ہے نا، صدیق ہے نا، آپ نے فرمایا یہیں ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا یہیں کا نظر تو نہیں آ رہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ رولا ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں اس کو نظر آ گیا، سرکار میرے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اس کو نظر کیوں نہیں آئے؟ لیکن جب آگے چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے مرشد گرامی بات سمجھ نہیں آئی، آقا ذرا بتائیے تو صحیح مجھے دیکھا آپ کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا نور ہوں اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرے نور کو کسی گستاخ کی نظر پڑ جائے۔ فرمایا یہ رب کی غیرت کا تقاضا ہے کہ مجھے وہی دیکھ سکتا ہے کہ جس کے اندر ایمان کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے۔ اس نے پتھر لیا کہ مارنے بیٹھے سرکار تو آگے گزر گئے، اس کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی سوئی نا وہ سر پہ وہ رکھا ہوا تھا جو اتنا بڑا گچھا بنا کے، وہ بیٹھے آنکھ لگی، ایسے گر گیا، جیسے ہی وہ گرا گلے میں رسی ڈال دی، پھندا لگ گیا، وہ اسی وقت مر گئی۔ میرے آقا گزر گئے، پتھر مارنے بیٹھی تھی، اللہ نے اسی کو مار دیا ہے، گلا گھوٹ کے رب نے مار دیا ہے۔ پہلے ابو لہب کو مارا، اب اس کی بیوی کو مارا۔ پڑھو سورہ لہب، تفسیر بہت زیادہ، میں نے صرف شارٹ بات عرض کی ہے۔ ابو لہب کا بیٹا نام ہے عتبہ، میرے آقا کی گستاخی کی، سرکار کو گالیاں بکی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس پر کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما، اس نے مجھے گالی بکی ہے، مجھے تنگ کیا ہے۔ بس اتنا کہا۔ ابو لہب چونکہ کافر ہے نا، کافروں کا سردار ہے، اس نے جا کے اپنے باپ کو بتایا عتبہ نے کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسے دیکھا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے اللہ کتا مسلط کرے گا۔ ہنسنے لگے باپ بیٹے، لیکن بیٹا چونکہ ہنسنے لگا، مذاق کرنے لگا، باپ سیریس ہو گیا۔ کیوں؟ کافر بھلے اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ ہے جو ہاتھ اٹھا دے نا، ہاتھ اگر اٹھا دے تو پھر دعا ٹلتی نہیں ہے۔ توجہ سے سماعت کیجئے۔ کراچی سے ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، اب چونکہ خصوصی خطاب حضرت کا ہونا ہے، لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ پوری کروں تاکہ پھر گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ابو لہب نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی، جواب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، بیوی نے گستاخی کی، جواب میرے رب نے عطا فرمایا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، ابو لہب کا بیٹا جو عتبہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی، آقا کریم علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا اس پر کتوں میں سے کتا مسلط فرما۔ اس نے جا کے اپنے باپ سے کہا ابو لہب سے کہ میں نے ایسے سے کہا، اللہ کے نبی نے ایسے سے مجھے کہا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تگڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے کہا اپنے باپ ابو لہب سے کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسے سے کہا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے۔ بیٹا تو چونکہ مسکری کر رہا ہے نا، باپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے ہم کافر ضرور ہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے یہ وہ ہے جو ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ ہاتھ اٹھا دے تو خالی نہیں لوٹتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اور اس نے جب جا کے اپنے باپ سے کہا تو وہ ملک شام اپنے بیٹے کو قافلے کے تجارت کے قافلے میں لے کے چلا گیا۔
وہاں رات میں جب پڑاؤ کیا نا، وہ توجہ ادھر رکھو، رات کو جب پڑاؤ کیا، ایک راہب وہاں پر موجود تھا، اس نے آواز لگائی، بولا بھائی یہاں پر جب سونا تو دھیان سے سونا، کہ یہاں پر درندے بہت ہیں، کوئی بھی حملہ کرے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تھوڑا دھیان سے سونا۔ ابو لہب نے کہا ہے قریش والو ذرا میری مدد کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دعا کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان پر کتا مسلط کر۔ اب تم چاہے ہماری کتنی مدد کرو، جو کہا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، جو کہا وہ تو ہو کے رہنا، جو زبان رسالت سے نکل گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، سارے اونٹ بڑے بڑے موٹے تازے تکڑے اونٹ لائے اور جہاں وہ سو رہے تھے وہاں چاروں طرف اونٹ بٹھا دیے کہ ہم نے اونٹ بٹھا دیے، اب آگے کوئی آپ پر حملہ کرنے نہیں جائے گا۔ میں نے کہا بندہ نہیں جائے گا تو کیا ہوا، میرا رب چاہے تو جانوروں سے بھی کام لے لیتا ہے نا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سنی، وہ چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی کام کروا دیتا ہے۔ چاروں طرف اونٹ بٹھا دیے گئے۔ کاکا بے فکر ہو کے سو جاؤ، چچا جی ابو لہب صاحب پیر صاحب سو جاؤ، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ رات کا جب وقت ہوا، عتبہ لپ لپ کر رہا ہے کہ یہ جو کہا وہ ہو کے رہنا ہے۔ شیر آیا، توجہ کرنا، شیر آیا، اس کو سونگا، اس کو سونگا، اس کو سونگا، سارے تو میں علامہ صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، ادھر ادھر سونگتے سونگتے پہنچا، اس کو سونگا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے گستاخ جس نے حضور کو گالی بکی، اس کو سونگا کہ یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ جانور ہے، اسے کیسے پتا گستاخی کرنے والا کون ہے؟ اسے کس نے بتا دیا کہ کون ہے؟ ایک ایک بندے کو سونگتا سونگتا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ابو لہب کے بیٹے، توجہ کرنا، ہاتھ نیچے نہیں، آواز تگڑی ہونی چاہیے، چلتے چلتے ابو لہب کے بیٹے کے پاس پہنچا، اس کو سونگا، کہا یہی ہے وہ حرامی جس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے۔ اس کو جب سونگا نا، چیڑ پھاڑ دیا، مار مرا کے شیر وہاں سے چلا گیا۔ اب میں جملہ بڑے پیار سے دینے لگا ہوں، اللہ کرے تمہیں سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے میری بات تمہارے دل تک پہنچ جائے۔ یہ بات تو حدیث پاک کی نہیں ہے، میرا اپنا گمان کہتا ہے، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، مرشد گرامی کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، ذرا سن میرے مرشد نے تربیت کیسی کی ہے۔ میں نے کہا شیر نے، اور توجہ ہے نا، شیر نے اس کو چیر پھاڑ دیا، مار دیا۔ مجھے بتاؤ شیر گوشت کھاتا نہیں کھاتا؟ اس کو کھایا، کیوں نہیں کھایا؟ میں نے شیر سے پوچھا شیر صاحب آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ شیر صاحب کہنے لگے میں حرام نہیں کھاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے، بولنا اونچی آواز سے۔ ہائے ہائے، فرمایا میں حرام نہیں کھاتا، کیوں؟ اتلم بعد ذالک کا زنیم، جو حضور کی بازات پہ بھوکے وہ حرامی ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے لیے اللہ نے حلال گوشت جنگلوں میں رکھا ہے، حرام نہیں کھانے والے ہیں۔ تو جو رسول اللہ کی عزت پر حملہ کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں بارہا آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہو جائیے، رسول اللہ کی ذات سے اپنا آپ کو جوڑیے۔ ہمارے مسلک کے عالم دین بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کیا پیغام دیا، کیا دعوت فکر دی؟ صرف یہی دی ہے، فرمایا مجھے نہ دیکھو، یہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کو نہ دیکھو، میرے کارنامے کو نہ دیکھو، بس یہ دیکھو کہ میری زبان پر نام کس ہستی کا لے رہا ہوں، نام میری زبان پر کس کا ہے، مجھے نہ دیکھو، میرے نام والے کو دیکھو جس ہستی کا میں نام لے رہا ہوں۔ ختم نبوت پر آخری بات مائک علامہ صاحب کے حوالے، ذرا توجہ کیجئے گا، ہمارے تھر پارکر کا واقعہ موجود ہے ختم نبوت کے اوپر، برکت علی نامی تھر پارکر کے اندر موجود ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ تھوڑی دیر کے لیے بس، تھر پارکر کا واقعہ، برکت علی نام قادیانی شخص روزانہ ڈیلی اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جی ہمارا دیکھو قادیانی مرزا ایسا ہے، ہمارا نبی ایسا، ہمارا نبی ایسا، ہمارا نبی، ساری ڈیٹیل تفسیر اس کو بتاتا رہتا ہے۔ وہ اس سے روزانہ تنگ ہے۔ وہ برکت علی کام کرتا لوہار کا، کیا کام کرتا ہے؟ کلاڑے تیز کرنے کا، کلاڑیاں بناتا ہے۔ وہ روز کتاب بغل میں چھپا کے آ جائے کہ جی میرا قادیانی ہمارا نبی ایسا، ہمارا نبی ایسا، ہمارا نبی ایسا۔ اس نے کہا دیکھ ایسا خام کا مر مرا جا کر چلا جا، تو نہیں آیا کر، ہمارا تیرا نبی ہے نا، لے جا اپنے گھر میں جا کے، ہمارے پاس نہیں، ہمارے لیے ہمارا سونے نبی کافی ہے، تو نہیں ہے۔ وہ نہیں مانتا، ایک دن دو دن تھی، روزانہ کتابوں کے حوالے، ہمارا نبی ایسا، ہمارا نبی ایسا، روزانہ وہ اس کو منع کرتا۔ جملہ دیکھتا ہوں پیار سے دن لگا، کون سمجھے گا، کون تڑپے گا، کون مچلے گا، کون بھاگے گا، کون بیٹھے گا، مجھے نہیں پتا، لیکن جملہ سن میرا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی دیکھ مہربانی کر، مر مرا جائے گا، ہاتھ سے نہیں آئے کر، تیرا نبی تجھے مبارک ہے، ہمارا نبی ہمیں مبارک، مت من
نہیں دلائل دے، وہ کرتا کرتا نہیں مانا۔ ایک دن وہ داخل حویلی میں ہوا نا کتابیں لے کر، اتفاق کی بات ہے برکت علی اس وقت کلاڑی تیز کر رہا تھا، اس وقت کلاڑی تیز کر رہا۔ اس نے بولا یہ تو آج نہیں ہے، کہا نہیں بیٹا آجا، تو صحیح ٹائم پر آیا ہے۔ لے کتابیں لے کر وہ جو اندر داخل ہوا، کلاڑی اس کے ہاتھ میں، اس نے اپنے بیٹے کو بولا بیٹے رحمت علی ادھر آؤ میرا بیٹا، بیٹا حویلی کے دروازے تو بند کرنا ذرا، میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، ہمارے علامہ صاحب کے لیے مہمان آئے، تاکہ آپ کی آواز ہوگی تو مہمان کو جو ہے دل خوش ہوگا۔ آپ اگر کمزور ہوں گے تو مصطفیٰ کے دین کا کام کون کرے گا پھر؟ توجہ سے اس نے کہا بیٹے رحمت علی دروازہ بند کر بوئے کا حویلی کا۔ اس نے کہا ابا جی ابھی کرتا ہوں۔ سارے حویلی کے اس نے دروازے بند کر دیے۔ اس نے اٹھایا، بیٹھا ہوا تھا نا، رومال اٹھایا، رومال اپنے رومال کاندھے پہ رکھا، کلاڑی ہاتھ میں لی اور کلاڑی اس کے ہاتھ میں دی۔ فرمایا بول بھائی اب تیرا قادیانی تیرا نبی وہ کون ہے؟ کہنے لگا وہ تو گدھی کا بچہ ہے، جو کچھ نہیں بولنا تھا وہ بھی اس نے بولا اس کے سامنے، وہ کتا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس نے کہا بس ابھی تو بڑی تعریف، 3 دن سے مغز ماری کر رہا ہے، 3 دن سے بڑے تو آگے حوالے دے رہا ہے، 3 دن سے بڑے تو مجھے دلائل دے رہا کہ ہمارا نبی ہے۔ ابھی میں نے تجھے کلاڑی دیکھ کر پوچھا تو نے گالی بکنا شروع کر دی، یہ تو کون سا امتی ہے جو اپنے نبی کو گالی بکتا ہے؟ یہ کیا طریقہ؟ اس نے کہا نہیں وہ تو ایسا ہے تو ویسا، وہ تو ویسا، جو کچھ نہیں بکنا تھا وہ بھی اس نے بکا۔ مائک میں چھوڑنے لگا ہوں لیکن آپ کی آوازوں میں چھوڑنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ بتا کون ہے؟ اس نے کہا وہ تو ایسا، وہ تو ویسا ہے، بڑی گالیاں بکی، بڑا کچھ کہا۔ اس نے کہا بس ہو گیا سیدھا۔ اس نے کہا پکڑ یہ کلاڑی، کلاڑی پکڑ اپنے ہاتھ میں، اور میں زمین پر لیٹ رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے میں زمین پر جب لیٹ جاؤں اپنے ہاتھ سے پہلے میرے پاؤں کاٹ، اور میرے پاؤں کاٹنا شروع کر، پاؤں سے چلتا چلتا سارا جسم کاٹتا کاٹتا سر تک آ جا، اور جو عضو کاٹتا رہے، اور مجھ سے یہ سوال کرتے رہنا کہ بتاؤ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ میں اپنا سارا جسم کٹوا تو سکتا ہوں لیکن کٹنے کے بعد بھی یہی جملہ زبان سے نکلے گا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ میں مر تو سکتا ہوں، بولو 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 بولو، میرے دوست و بزرگوں، اسی لیے اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو میرے آقا کریم کی ذات سے مضبوط رکھو۔ وقت اچھا ہو برا ہو، حالات اچھے ہو برے ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ گھر میں کھانے کو نہ ہونا تب بھی نظر گنبد خضرا پہ کر لینا، رسول اللہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے تیرے نام پر، پھر بھی میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں، میری لاج رکھنا مصطفیٰ تیرا کام ہے۔ پھر خدا کی قسم جب یہ تعلق بناؤ گے تو میں نے شروع میں کہا کہ تیرے آواز لگانے میں، صدا لگانے میں دیر تو لگ سکتی ہے، مدینے سے ان کے کرم فرمانے میں دیر نہیں لگ سکتی ہے، لیکن بات یہ کہ جوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کا تعلق مضبوط بنانا پڑے گا۔ رات بھی میں نے خطاب میں یہ بات کی تھی کہ آپ کا تعلق جب رسول اللہ سے مضبوط ہوگا، اور یہ بھی سلام عقیدت پیش کرو چیف ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابا خادم حسین کو کہ جو لوگ 40 سال میں کام نہیں کر کے گئے، بابا صاحب نے 4 سال میں وہ کام کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، میرے رب کا کرم ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ بڑے بڑے پیر آستانوں میں بیٹھے ہیں، تسبیح گھما رہے ہیں، مریدوں کی جیب پر مال پر نظر ہیں، بڑے بڑے پراڈوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن میں نے کہا مبارک ہو بابا خادم حسین، تو نے دنیا میں مصطفیٰ کے لیے کام کیا ہے، اور مر کے تو قبر میں بعد میں گیا ہوگا، مصطفیٰ تجھے لینے پہلے آ گیا ہے۔ وہ میرے کہا ایک منٹ، لیکن اس لیے تعلق مضبوط کرو رسول اللہ سے، اور جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا خدا کی قسم کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور پاکستان ہمارا ہے، اسلام ہمارا ہے، یہ دین ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہم جب بھی ڈرتے ہیں یا تو اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرتے ہیں یا کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور حق بات کرو، حق بات، اور نہیں کرنی تو ممبروں پہ نہ بیٹھو۔ میرے مرشد گرامی علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے تمہیں جرأت عطا فرمائی ہے تو ممبر پر بیٹھ کر وہی بولو جو مالکوں کا حکم ہے۔
یہ نہیں کسی کو دیکھ کر بات تبدیل کر دینا، کسی کو دیکھ کر ہنگامے دیکھ کر حالات دیکھ کر اپنی اڑوڑ مروڑ کے بات پیش کر لینا۔ میں نے کہا او بھائی لفافوں کے چکر میں بات نہیں کیا کرو، بات جب بھی کرو نظر گنبد خضرا والے پہ رکھا کرو۔ یہ دنیا والے 1000-2000 کا لفافہ دے کے کیا تجھ پہ احسان کریں گے؟ اور مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے اپنا امتی بنا لی، یہ احسان کم ہے؟ یہ نظر کم ہے؟ ابھی بھی تو لوگ دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے، ابھی بھی تو دنیا داری کے اندر پھنسا ہے۔ اور کب آئے گا رسول اللہ کے دین کے لیے؟ آ جاؤ، رسول اللہ کا دین تمہیں آوازیں لگا رہا ہے، رسول اللہ کا دین تمہیں صدائیں دے رہا ہے۔ آ جاؤ سنو، وہ گنبد خضرا سے میرے مصطفیٰ کی آوازیں آ رہی ہے کہ ہے کون جو میرے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا؟ تیار رہیں گے نا ہر وقت آپ؟ میں نے ایک منٹ او بابا جی ایک منٹ نارو بھی ٹائم بعد میں لگانا، ابھی توجہ کرو۔ میں نے شروع میں بیٹھ کے کہا میں تحریک لبیک کا پاسبان نہیں، رکن نہیں، میرا تعلق نہیں تحریک سے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جو بھی میرے نبی کا نام لے گا وہ میرے سر کا تاج ہے۔ کوئی بھی کسی پیر کا مرید ہو، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو بھی ایمانداری سے حق کے ساتھ رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا مال بھی اس پر قربان ہے۔ مرنے والے مرتے ہیں نا، اسپتال بندہ گیا بیمار ہو کر، ڈاکٹر نے کہا بھئی ڈیڈ باڈی ہو گئی ہے اس کی، بندہ مر گیا، ایکسپائر ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ ڈاکٹر صاحب بولے بھائی نرسو روئی لاؤ، روئی ٹھوسو اس کے پھٹ پھٹا نہ جائیے، روئی لگاؤ ناک میں بھی کان میں بھی، اس کا یہ منہ باندھو ڈوری کہ منہ میں ہوا نہ بھر جائے۔ میں نے کہا دیکھا نہیں میرے مصطفیٰ کے شاہ سوار کا 3 دن کا چہرہ؟ اور سنی تگڑا ہو کے بولنا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ 3 دن بابا خادم حسین کا جنازہ لاہور کی زمین پر رکھا ہے، نہ تو ناک میں روئی لگی، نہ منہ میں روئی لگی، نہ رسی باندھی، اور 3 دن کے بعد بھی جب چہرہ جنازے کے بعد دکھایا گیا، چہرہ اتنا روشن ہے، چہرے پر ایسی مسکراہٹ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کسی ہستی کا انتظار ہو رہا ہے۔ ارے بابا خادم حسین رضوی کا چہرہ 4تھے دن بھی ایسے ہی مسکرا رہا تھا، اتنا مسکرا رہا تھا کہ گلاب کو بھی دیکھ کر شرمندگی ہو رہی تھی، گلاب بھی شرما رہا تھا کہ میں نے کس کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اور بابا خادم حسین جب مر کے قبر میں گیا ہوگا تو میرے دوست و بزرگوں کیا ان کا استقبال ہوا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کی عزت کا وکیل تھا، میرے مصطفیٰ کی عزت کا سپہ سالار تھا، میرے مصطفیٰ کا ناموس کا وفادار تھا، اور جب مر کے قبر میں گیا ہے، اور جو حضور کا عاشق مر کے جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم کی عزت پہ جو مرتے ہیں، شعر سنو شعر، سرکار دو عالم کی عزت پہ جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مرنے نہیں دیتا کہ جو مصطفیٰ کریم کے نام پر مر جاتے ہیں، اللہ ڈوبنے نہیں دیتا جو میرے آقا کے نام پر مر جاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔